السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت معلما۔ وقال اذن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وقال اذن لا تخف فی اللہ لومۃ لائم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، خواتین اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ہی خاص طور سے دور مکی کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعوتی رکاوٹیں تھیں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عمل کے ذریعے سے ان رکاوٹوں کا حل ہوا، وہ رکاوٹیں ختم ہوئی، تو اس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے عام طور سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے خطبات بھی ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حصہ اور ایک اہم دور وہ دور مکی ہے۔ بنیادی طور سے نبی دور آپ کے دو ہیں، ایک ہے دور مکی، دوسرا ہے دور مدنی۔ دور مکی یہ 13 سال پر مشتمل ہے اور دور مدنی 10 سال پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے وہ کل 23 سال پر مشتمل ہے، اور یہ 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے علمی رہنمائی بھی کر دی اور دینی رہنمائی بھی کر دی ہے، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی رہنمائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ملتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی تمام انسانوں کو عمومی طور سے اور خاص طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اللہ کا احسان مند اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ صرف 23 سال کی زندگی اور 23 سال کی زندگی کی اتباع اور پیروی اللہ نے ضروری قرار دی ہے۔ حالانکہ 100 سال کی زندگی بھی آپ کی ہو سکتی تھی، اور بہت سارے انبیاء کی زندگیاں گزری ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی گزری ہے،
تو اگر 950 سال کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی تو پھر جاننے میں سمجھنے میں اتنا ہی وقت زیادہ بھی لگتا. لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ صرف 23 سالہ مدت ہے. 23 سال کی مدت ہی کیا ہوتی ہے. 40 سالہ زندگی سے آپ کا آغاز ہوا نبوی زندگی کا. اب اگر کوئی شخص انفرادی طور سے اور کوئی ملت کوئی قوم اجتماعی طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 23 سالہ کاموں کی اہمیت کو سمجھ لے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو جڑ جائے تو صدیوں امت مسلمہ اس دنیا میں غالب رہ سکتی ہے، غالب آ سکتی ہے قیامت تک. لیکن اگر قیامت تک غالب اگر نہ بھی رہے تو کم از کم مخالفین کے غلبے سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں. اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ سیاسی غلبہ یہ شرط نہیں ہے کامیابی کے لیے. اسلامی حکومت مسلمانوں کی کامیابی کے لیے شرط نہیں ہے، وہ تو کبھی کبھاری قائم ہوئی ہے. لیکن جو شرط ہیں انیبود اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی پر قائم رہنا اور طاغوت کی بندگی سے بڑائی سے اپنے آپ کو بچانا. دور مکی کے حوالے سے غلط فہمی عام طور سے یہ کر دی گئی ہے کہ دور مکی میں چونکہ سیاسی طاقت اور قوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو حاصل نہیں تھی، حکومت یہاں قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے بہت سارے لوگوں نے دور مکی کو ایک طرح سے ناکام دور قرار دیا کہ دور مکی میں آپ ناکام ہو گئے، اسلام ناکام ہو گیا، مسلمان ناکام ہو گئے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑا الزام ہے اسلام پر بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. دور مکی میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کامیاب تھے، کامیاب ترین تھے، اور آپ کے جو مخالفین تھے وہ تھے ناکام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان مغلوبیت میں رہتے ہوئے بھی، سیاسی طاقت اور قوت اور حکومت نہیں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے موقف پر، اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے تھے اور اس پر قائم تھے، اور مخالفین کی طاقت اور قوت نے آپ کے مشن سے آپ کو نہیں ہٹایا. ظلم و ستم کے باوجود آپ اپنے موقف پر، اپنے عقیدے پر جمے رہے، اور یہی کامیابی ہے اسلام کی، اور یہی کامیابی کا تصور اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے. اور دور مکی کے حوالے سے یہی کامیابی کا تصور اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ایک دور کو جس میں آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سیاسی طاقت اور قوت نہیں تھی، اور ایک دور آپ کا وہ ہے جو دور مدنی جس میں آپ کے پاس سیاسی طاقت اور قوت بھی تھی، حکومت بھی حاصل تھی. لیکن یہ دو دور، دو نوعیت کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر تم سیاسی لحاظ سے مضبوط نہیں ہو، تمہارے مخالفین کے پاس سیاسی طاقت اور قوت ہے، تمہارے مخالفین کے پاس حکومت اور اقتدار ہے، اور تم اس طاقت اور قوت سے محروم ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ آپ پر جو ایمان لانے والے تھے ان کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دین اور ایمان کی خاطر ان کو ستایا گیا، ان پر ظلم و ستم ہوا، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور اسی کا نام ہے صبر. سورہ مدثر کی شروع کی آیت
یہ وہ آیتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوتی لحاظ سے سب سے پہلے نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، یعنی کھڑے ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، تیار ہو جائیے. سبھی مفہوم اس میں شامل ہے. فانذر، لوگوں کو ڈرائیے. ڈرانے کا مطلب عام طور سے لوگ سمجھیں گے کہ جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت حکومت ہے وہ ڈرائے گا. جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں اس کو تو ڈرنا پڑتا ہے، اور عام طور سے ڈرتے ہیں لوگ. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو جو سوچ دیتا ہے، جو پیغام دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے پھر بھی تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرانا چاہیے، اپنے آپ سے نہیں. انسان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی کیا ہے؟ اہل ایمان کے پاس بھی طاقت اور قوت اگر آتی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر آتی ہے. اور ویسے عام طور سے اہل ایمان ہر دور میں کمی رہے ہیں، ان کے پاس وسائل ذرائع بھی، دنیا کی چیزیں، دنیا کے ہتھیار بھی ان کے پاس کمی رہے، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ وہ فانذر، وہ انذار کا فریضہ انجام دے، اللہ سے ڈرائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، اللہ کی ناراضی سے ڈرایا. اور اہم جو دعوتی جو دفعہ ہیں، ولی ربی کا قم فانذر و ربک فکبر، یہ اسلام کی دعوت کی بنیاد اور یہ اسلام کے کلمے کی بنیاد. وہ ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. حالانکہ بڑے مکہ میں دوسرے تھے، سرداری کے دعوے دار ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، مشرکین مکہ ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے کہا کہ وہ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے کہ یہ سرداران مکہ بڑے نہیں ہیں، یہ مورتیاں یہ تو ہے ہی نہیں بڑی، یہ تو بہت چھوٹی ہے، اور وہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. عام طور سے جو مورتیاں بنانے والے ہوتے بیچارے وہ معاشی لحاظ سے مجبور ہوتے ہیں، بہت زیادہ متمول نہیں ہوتے اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی. تو یہ مورتیوں کے اندر کہاں طاقت ہو، ان کے اندر کہاں بڑائی ہے. لیکن عام طور سے شیطان اور شیطان کے چیلے ان کے نام پر اپنی بڑائیاں چلاتے ہیں، لوگوں کا عقیدے کا استحصال، جذبات کا سہارا لیتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مورتیوں سے جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بے جان چیزوں سے جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم مان رہے، ان کو ہم مقدس سمجھ رہے، حالانکہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. وہ بے جان چیز کے اندر، وہ بے جانوں کے اندر کیا طاقت اور قوت ہوگی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی دعوت تھی اور تمام انبیاء کی جو دعوت رہی ہیں وہ اللہ کی بڑائی کی دعوت اور اللہ کے علاوہ تمام بڑائیوں کا انکار. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی فرما روا نہیں، کوئی حکمراں نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی دعوت کے اولین طور سے جو مخالف بنے ہیں، جو دشمن بنے ہیں، وہ وقت کے سرداری بنے ہیں. اس لیے کہ اسلام کی دعوت کی زد، اللہ اکبر کی زد، لا الہ الا اللہ کی زد، یہ ہر ایک کی سرداری پر پڑتی ہے. ابو جہل کی سرداری پر پڑ رہی تھی، ابو لہب کی سرداری پر پڑ رہی تھی، اور جتنے بھی سرداری ذہن کے تھے، بڑائی والے ذہن تھے، ان تمام پر اس کی زد پڑ رہی تھی. اس لیے وہ آپ کے مخالف اور دشمن بن گئے. لیکن مخالف اور دشمن کے ماحول میں جو ہتھیار ہے وہ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس سے آج امت مسلمہ محروم ہے. ولی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. صبر میں دو معنی ہوتے بنیادی طور سے. اردو میں دو لفظ صبر کی اچھی طرح سے ترجمانی کرتے، ہمت اور جرت. اور جو تکلیفیں پہنچے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا.
یعنی اپنے مشن کے لیے، اپنے کام کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کیجیے، ڈر اور خوف اپنے اندر مت آنے دیجیے، اور جو تکلیفیں پہنچتی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کیجیے۔ لیکن عام طور سے صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، صبر کا لفظ کہہ کے صبر کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ صبر کے مفہوم سے لوگ واقف کہاں ہیں۔ تو گویا کہ زیادہ تر لوگ صرف صبر کا لفظ نقل کرتے ہیں، صبر کا لفظ سنتے ہیں، اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھتے نہیں، مفہوم و مطلب کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ورنہ صبر کے مفہوم اور مطلب کو اگر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو آج کم از کم دینداروں میں، نماز پڑھنے والوں میں وہ بزدلی پیدا نہیں ہوتی جو آج آ گئی ہے۔ باطل پرستوں کا ڈر و خوف جو آج آ گیا ہے، خود دینداروں میں، نماز پڑھنے والوں میں، قرآن پڑھنے والوں میں، تو وہ باطل پرستوں کا ڈر و خوف نہیں آتا۔ اس لیے کہ صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز پڑھنے والا بے صبرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر بغیر صبر کے اللہ کا ساتھ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے شرط لگا دی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو صبر نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دین کے لیے، اللہ کے لیے صبر نہیں کرتے تو اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ دعوت دین کے حوالے سے جو سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی وحی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی گئی، اور آپ کے ذریعے سے یہ پوری امت کے لیے تلقین ہے اور نصیحت ہے۔ ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کے لیے ہمت رکھیے، ہمت کیجیے، رب کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیجیے، الزامات کو برداشت کیجیے۔ یہ بات دعوے کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے اور بالکل چیلنج کے طور پر بھی کہی جا سکتی ہے، قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ دعوت دین کے سلسلے میں قیامت تک کسی بھی مسلمان کے لیے انفرادی طور سے اور امت کے لیے اجتماعی طور سے اتنی رکاوٹیں آ سکتی ہے جتنی رکاوٹیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی۔ زیادہ سے زیادہ اتنی رکاوٹیں آ سکتی ہے جتنی رکاوٹیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اہل ایمان کے سامنے تھی۔ لیکن چونکہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں بھی ہم کو آج بڑی معلوم ہوتی ہے۔ سب سے کہاں سے آپ نے کام کا آغاز کیا، اس میں بھی بڑی نصیحت ہے امت کے لیے۔ صفر کہتے سے، صفر سے خانہ خدا، خانہ کعبہ، جو شرک، جو توحید کا مرکز تھا وہ شرک کا مرکز بنا ہوا تھا، اور دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت چھوڑ دیتے ہیں کہ میں جس دعوت کو لے کر اٹھا ہوں، اس دعوت کا محلے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ملک میں ساتھ دینے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، اس دعوت کا مکہ میں کوئی قبول کرنے والا تھا، مکہ میں کوئی شروع میں ماننے والا نہیں تھا۔ آپ کی دعوت کے بعد لوگوں نے قبول کیا ہے، لیکن اس وقت نہیں، جب آپ نے آغاز کیا اس وقت مکہ میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، عرب میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اور جس گھر سے آپ نے کاموں کا آغاز کیا وہ گھر وہ شرک کا مرکز بنا ہوا تھا، بتوں کا لوگوں نے اس کو مرکز بنا دیا تھا، 360 کے قریب بت وہاں نصب کر دیے تھے۔ تو مشکل کام تھا ایک طرح سے آپ کے لیے، لیکن ایک دن کے لیے بھی آپ کا کام مشکل نہیں ہوا۔ دعوت دین کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کر کے کام کا آغاز کرتا ہے
تو ہر مصیبت، ہر آزمائش، ہر تکلیف اس کے لیے ایک راستہ کھولتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، ساتھ ساتھ۔ بات کر کے لوگوں نے بہت ساری آزمائشوں سے ڈرا دیا کہ بھئی آزمائش سے پہلے آئیں گی، بعد میں آئیں گی آسانیاں۔ کس نے ماں کا ترجمہ بات کر دیا؟ کون عربی کا دشمن ہے؟ کون قرآن کا دشمن ماں کا ترجمہ بات کرتا ہے؟ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، جیسا ماں صابرین کا ترجمہ، تو اللہ صبر کرنے والوں کے بعد یہ ترجمہ کریں گے کیا؟ صابرین، ماں صابرین کا ترجمہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کے ہے نا، تو ایسے ہی مع العسر کا ترجمہ ساتھ کے ہوتا ہے، یعنی جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، جس وقت آتی ہے، اسی وقت وہ دین کے لیے ایک آسانی بھی پیدا کرتی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کے ذریعے سے، اس کو پیش کرنے کی وجہ سے جہاں کچھ لوگ دشمن ہوئے، تو اسی قرآن مجید کی وجہ سے لوگ اسلام کے دوست بھی ہوئے، اللہ کے دوست ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہیں، اسلام کے دشمن بنے ہیں، قرآن کی دعوت کی وجہ سے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت کی وجہ سے۔ تو اسی قرآن کی دعوت کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب بھی آئے، دوست بنے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ قبول کرنے والے اگرچہ کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں غالب کیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بنیادی طور سے 4 قسم کی رکاوٹوں سے آپ کو گزرنا پڑا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی زیادہ سے زیادہ وہ 4 ہی رکاوٹیں ہیں دعوت دین کے سلسلے میں، اور قیامت تک بھی وہ 4 ہی طرح کی رکاوٹیں آئیں گی۔ پہلی رکاوٹ جو مشرکین مکہ نے اپنے ہاتھ میں جو ہتھیار لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے، آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے، وہ تھا پہلا ہتھیار بدنامی کا، الزامات لگانے کا۔ جبکہ 40 سال تک آپ کو صادق اور امین کہتے رہے، تو گویا کہ اس عمل کے ذریعے سے یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مشرکین مکہ کے پاس، اسلام کے دشمنوں کے پاس پہلا ہتھیار اور حربہ وہ بدنامی کا رہے گا، تم کو نہیں ڈرنا چاہیے، الزامات کا رہے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا کہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ پاگل بڑا الزام ہوتا نا، یہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں لگا سکتا کوئی عقل مند پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا کہ مجنون ہے، آپ پاگل ہے۔ جھوٹے ہونے کا الزام بھی لگایا گیا۔ کذاب نشیر قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کیا تو کہتے کہ یہ جھوٹے کی دعوت ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ تو الزامات کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک بے دین ہونے کا الزام لگا، انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ شاعر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، جھوٹا ہے۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الزامات سے ڈر کر اپنے کام کو چھوڑ دے۔ ظاہر بات ہے تکلیف پہنچتی ہے، ذہنی تکلیفیں پہنچتی ہے بے جا الزامات سے، بدنامی سے ذہنی تکلیفیں پہنچتی ہے کہ آدمی جس کا مرتکب نہیں ہے تو لوگ اس کی طرف وہ الزامات منسوب کرے، لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو گویا کہ آپ کے اسوے کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ الزامات اگر تم کو لگائے جا رہے ہیں تو تمہارا کام ہے لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان کی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں 6 اہم اور بنیادی صفات ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، جن کے ذریعے سے دنیا میں اللہ اسلام کو غالب کرنے کا کام لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایک قوم کو لائے گا۔ پھر وہ قوم کی اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بیان فرمائی ہیں، یحبہم و یحبونہ،
اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ قوم و جماعت اللہ سے محبت کرے گی۔ عزتین علی الکافرین، عزتین علی الکافرین، وہ جماعت کافروں پر شدید ہوگی، بھاری ہوگی۔ اذلتین علی المومنین، مومنین کے حق میں نرم ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جماعت جہاد کرے گی۔ اور اہم اور آخری صفت یہ ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ جماعت، وہ گروہ نہیں ڈرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جتنے ایمان والے تھے تو انہوں نے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی، الزامات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ لعنت و ملامت سے نہیں ڈرنا اتنا اہم ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ہی جامع اور اہم نصیحتیں فرمائی، تو ان میں سے ایک اہم نصیحت یہ تھی کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم۔ حضرت ابو ذر کو آپ نے خطاب کر کے کہا کہ اے ابو ذر، لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ میں نے اگر یہ کہا تو لوگ مجھ کو کیا کہیں گے۔ آج زیادہ تر دین اسلام کو امت مسلمہ نے سیاسی نظام کی حیثیت سے اسی لیے نظر انداز کیا، اور اسی لیے سیاسی شعبے میں اسلام کی بالادستی کو، حقانیت کو مسلمانوں نے مسترد کر دیا کہ اگر ہم نے ایسے دور میں اسلامی سیاست کی بات کی، اسلامی قوانین کی بات کی، تو ہم پر یہ الزام لگ جائے گا کہ یہ تو ہندوستان کے دستور کو نہیں مانتے، یہ دیش کو پورے طور سے نہیں مانتے۔ تو ہم نے پورا ثبوت دیا نا، سب کا انکار کر کے، اسلامی سیاست کا انکار کر کے، اللہ کی بڑائی کا انکار کر کے، اور پورے طور سے ہندوستان کے دستور پر ایمان رکھ کر اس کے لیے ممبر و مسجد و ممبر، اب تو ممبر و محراب سے بھی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں نا، ووٹنگ کی چلائی گئی ہے، تو پھر دشمنی کیوں باقی ہے؟ پھر تو دوست بن جانا چاہیے تھا نا، کہ جب ممبر و محراب سے ہندوستان کے نظام کی بقا کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے مسلمانوں نے ابھی تک تو نہیں چلاتے تھے، لیکن کم از کم اب الیکشن میں تو چلانا ممبر و محراب سے تحریکیں، تو پھر سیاسی دشمنیاں بڑھنے کی بجائے، یہ کم ہونے کی بجائے بڑھی کیوں؟ سیاسی حملے بڑھے کیوں؟ ہندوستانی سیاست میں بلڈوزر کا استعمال بڑھا کیوں؟ دراصل قرآن سے ملت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو نظر انداز کر کے حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے بغیر ہم حالات کو نہیں سمجھ سکتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ہم حالات کو نہیں سمجھ سکتے۔ مشکل سے مشکل حالات سے اگر ہم کو کوئی کتاب نکال سکتی ہے، کسی کی رہنمائی نکال سکتی ہے، تو وہ ہے قرآن مجید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ سنکٹ موچن کا لفظ ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ الگ پس منظر ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سنکٹ موچن وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ سنکٹ موچن ہے، تمام سنکٹوں سے نجات دینے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دور مکی کی سیرت بھی اور دور مدنی کی صورت بھی، تو پہلا گویا کہ بتلا دیا گیا کہ پہلا الزام، پہلا ہتھیار جو تمہارے مخالفین اپنے ہاتھ میں لیں گے وہ تم کو بدنام کرنے کا لیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں نے بدنامی کی ڈر سے کام بند کر دیا، یا ان کو راضی اور خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے الزامات کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں، ہم ایسے ہیں، اور ہم ایسا نہیں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کی نظر میں کوئی صادق اور امین نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے ہرگز نہ یہودی راضی ہوں گے نہ نصارہ راضی ہوں گے، ایک ہی صورت ہے کہ آپ ان کے دین کی اتباع اور پیروی کر لیں۔ جب اس سے کام نہیں چلا، بدنامی کے ہتھیار سے، الزامات سے کام نہیں چلا، تو بالکل جو ترتیب مشرکین مکہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی، ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک وہی ترتیب رہیں گی باطل پرستوں کے پاس، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب تھی ان ہتھیاروں کے مقابلے کی، وہی ترتیب ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم نے اس ترتیب سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا۔ دوسرا ہتھیار وہ تھا جسمانی تکلیف پہنچانے کا، ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔
کہ کوئی الزامات سے باز نہیں آ رہا ہے، بدنامی سے باز نہیں آ رہا ہے، تو لوگ اس پر حملے کرتے ہیں، لوگ اس کو مارتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو بھی ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو بھی پتھر مارا گیا، اور آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کے دوران نماز آپ کے اوپر کا، آپ کی پیٹھ پر جو اوجری لا کر رکھ دی گئی، رسی آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو بھیچا گیا۔ حضرت خباب بن حضرت بلال کو جو تو گرم ریت پر، انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو گویا کہ دوسرا ہتھیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو لیا تھا وہ جسمانی تکلیفوں کا، پہلا ہتھیار ذہنی تکلیفوں کا، الزامات لگا کر ذہنی تکلیفیں پہنچانا، لیکن اس سے باز نہیں آئے تو جسمانی تکلیفیں وہ پہنچاتے رہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو، بلکہ روشن پہلو یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، وہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اور یہ بات صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تک محدود نہیں ہے، مشرکین مکہ ظلم و ستم کر رہے تھے، تو پھر ان کی طاقت اور قوت بڑھنا چاہیے تھا، ظالموں کی، لیکن مظلوموں کی طاقت اور قوت بڑھ رہی تھی۔ مظلوم سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو رہے تھے، صرف دینی لحاظ سے نہیں، سیاسی لحاظ سے بھی دور مکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو رہے تھے اور اہل ایمان مضبوط ہو رہے تھے۔ تو اس سے بھی جسمانی تکلیف پہنچانے کا الٹا ان کا نقصان یہ ہوا کہ جتنی زیادہ تکلیف ان پہنچانے کی کوشش کی گئی اتنے زیادہ وہ کمزور ہو گئے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن دو بڑی شخصیتیں جو اسلام میں داخل ہوئی ہے دور مکی میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے اسلام لانے کے پیچھے دین اور ایمان کی خاطر اہل ایمان کی تکلیف کا دخل ہے بنیادی طور سے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، پہلے تو گالیاں بکی، اور اس کا گمان تھا کہ میری گالیوں کا جواب گالیوں سے دیں گے، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے پتھر مارا۔ یہ منظر ابو جہل کی باندی نے دیکھا، اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے، شکار سے واپس آئے تو وہ باندی نے ابو جہل نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ بتایا، اور کہا کہ آپ کے بھتیجے کو اس نے پتھر مارا اور آپ کے بھتیجے کا چہرہ وہ لولہان ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس مجلس میں گئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور اس کو کمان دے ماری۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، لیکن اللہ کے لیے لازم ہے، جس وقت دین کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا تھا، اللہ کے لیے لازم تھا کسی بڑی شخصیت کو کفر سے توڑ کر اسلام میں ڈالنا، اللہ کے لیے لازم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ بڑی شخصیت تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تکلیف کا بڑا انعام ضروری تھا۔ ان اعظم البلاء اعظم الجزاء، جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑا انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو جس وقت ابو جہل نے مارا تھا وہ تو اللہ کے نزدیک اللہ نے تو اسی وقت لکھ دیا تھا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا کے تحت۔ وہ تو بعد میں 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ تو اللہ کا کلام اسی وقت چل چکا تھا جس وقت ابو جہل نے پتھر مارا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ تو خیر ابو جہل کو کمان مار کر اس کا چہرہ، اس کا سر زخمی کر کے حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح سے خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا جو کلمے کی دعوت میں لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہاں مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام لا لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ دوسری بڑی شخصیت گویا کہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا بنا؟ ظلم و ستم بنانا۔ لیکن یہ ہنر، یہ فن ابھی ہم کو نہیں آیا، یہ ہنر فن سے ہم کوسوں دور رہنا چاہتے ہیں۔ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں لاکھوں موتیں ہوتی ہیں تو اس کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لاکھوں گھر جلتے تو ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لاکھوں ہم پر الزامات لگتے ہیں دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں کسی نے ہم پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے،
کسی نے ہم کو دھمکی نہیں دینا چاہیے. یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے ہماری تباہی کا، بربادی کا. دوسری بڑی شخصیت جو اسلام میں داخل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نکلے تو تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. بیچ میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی حضرت سعد بن ابی وقاص سے. انہوں نے کہا کہ ارادہ ذرا بدلا ہوا ہے، ننگی تلوار تھی ہاتھ میں. تو کہا کہ ہاں اس شخص کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے مکہ میں یہ آپس میں دشمنیاں ہو گئی ہے. یعنی اسلام کو ہر دور میں دشمنی کا باعث ہی سمجھا گیا، آپس کی لڑائیوں کا باعث ہی سمجھا گیا کہ لوگ حق کی طرف جاتے ہیں اور اسلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ پہلے تو اپنے گھر کی خبر لیجیے، آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. حضرت سعید بن زید آپ کے بہنوئی تھے، حضرت فاطمہ آپ کی بہن تھی. حضرت خباب بن ارد گھر میں ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر گئے. حضرت خباب بن ارد جو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، حضرت عمر کے آنے کی آنٹ سن کر انہوں نے وہ قرآن کے اوراق تھے وہ ایک کونے میں ایک طرح سے چھپ گئے، اپنے آپ کو انہوں نے چھپا لیا. حضرت عمر نے کچھ آواز تو سنی تھی لیکن سمجھ نہیں پائے تھے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے بتلا دیا تھا کہ آپ کی بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انہوں نے قبول کر لیا. تو حضرت سعید بن زید کو مارنے لگے. بہن بیچ میں چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی ایک غصہ لگا دیا، چہرہ لہولان ہو گئے، دونوں بھی لہولان. دین اور ایمان کی خاطر تھا نا یہ خون، رائے گا جائے ناممکن ہے. دین اور ایمان کی خاطر نکلنے والا خون کا قطرہ کوئی رائے گا چلے جائے ناممکن ہے. قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اسلام کی تعلیم کی بنیاد پر ناممکن ہے. آج ہمارا جو خون جو رائے گا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دین کی بنیاد نہیں ہے، ورنہ لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو جائے اور برسوں سے، صدیوں سے، 200 سال سے قتل کا سلسلہ جاری رہے، ایسا ناممکن ہے. اللہ کی سنت کے حوالے سے ناممکن چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو خون جو بہ رہا ہے آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد سے آج تک، وہ دین کے لیے نہیں ہے. ورنہ دین کے لیے جو بھی خون بہتا ہے تو وہ تو اسی وقت اپنا اثر دکھاتا ہے. تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار رہے تھے، چونکہ وہ دین ایمان کی بنیاد پر تھا، ان کا یہ ظلم اللہ کے لیے لازم تھا انعام دینا. حضرت فاطمہ کو، حضرت سعید بن زید کو، اللہ کے رسول کو اور اسلام کو ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا کے تحت کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو وہ خون نے مجبور کیا تھا. قرآن کی اثر نے، سننے نے، پڑھنے نے تو بعد میں اثر ڈالا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی جو دنیا بدلی وہ تھا دین اور ایمان کے نام پر نکلنے والا، ان کی بہن کے جسم سے نکلنے والا خون اور ان کے بہنوئی کے جسم سے نکلنے والا خون. اسی وقت انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا. پھر حضرت خباب بن ارد نے مزید قرآن مجید کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی. تو دوسرا ہتھیار اربا جو مشرکین مخالفین لیتے ہیں وہ ظلم و ستم کا. اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر جو ہتھیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ تھا لالچ کا، پیشکش کا. اور اس میں ہی امت مسلمہ بہت ساری جگہوں پر دین سے ہٹی ہے کہ ظلم و ستم کے باوجود اسلام پھیل رہا تھا. تو پھر مشرکین مکہ نے طے کیا کہ کچھ چیزوں کی پیشکش کی جائے. 4 چیزوں کی پیشکش کی گئی تھی. یہ بتوں کی برائی، بتوں کی مذمت آپ بیان کرنا چھوڑ دیجئے، اس کی تردید کرنا آپ چھوڑ دیجئے. ہم آپ کو اتنی دولت دے دیتے کہ آپ سے بڑھ کر اور کوئی دولت مند نہیں ہوگا. اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. اور اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں. اور اگر یہ آپ کسی تکلیف کی، جسمانی تکلیف کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے یہ کہتے ہیں تو کسی اچھے کاہن سے اس کے علاج کر دیتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قیامت تک کے لیے ایک طرح سے بتلا دیا گیا کہ اگر تم ظلم و ستم سے باز نہیں آؤ گے، پھر بھی تمہاری طاقت اور قوت بڑھے گی تو باطل پرست کسی کو عورت کی لالچ دے کر، کسی کو دولت کی لالچ دے کر، کسی کو حکومت کی لالچ دے کر، کسی کو علاج اور معالجے کی لالچ دے کر وہ خاموش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن تمہارا کیا جواب ہے؟ وہی جواب ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا
کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں اگر یہ سورج کو رکھ دے ان کے بس میں نہیں ہے، اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، واللہ ما ترکت هذه دعوت کو چھوڑنے کے نتیجے میں تھی پیشکش یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے نتیجے میں حکومت بھی مل رہی ہے تو اس کو لات مار دیا جائے، اس کو ٹھکرا دیا جائے، جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرداری کی پیشکش یہ تو بہت دور کی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے آج امت مسلمہ نے لا الہ الا اللہ کو نظر انداز کر دیا، خاص طور سے سیاسی شعبے میں باطل پرستوں کی بڑائی کا اقرار کر لیا اور اللہ کی بڑائی کا انکار کر دیا۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر جو ہتھیار انہوں نے ہاتھ میں لیا آج کے باطل پرستوں کے پاس بھی وہی ہے، وہ تھا بائیکاٹ کا۔ کون سا تیر مارتے ہیں، سب رٹی پیٹی چیزیں، ٹیپ بجاتے، صرف ٹیپ، کوئی نئی چیز، نیا منصوبہ نہیں ہے آج بھی باطل پرستوں کے پاس۔ لعنت سے بھی اگر اپنا راستہ تم اب نہیں چھوڑیں گے تو معاشرتی بائیکاٹ، سیاسی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ رہے، لیکن ایک دن کے لیے بھی آپ نے درخواست منت سماجت نہیں کی، درختوں کے پتے آپ نے کھائے اہل ایمان نے، تو گویا کہ بتلا دیا گیا کہ یہ سب تدبیر، سب رکاوٹیں آئیں گی تمہارے سامنے، قیامت تک جتنی رکاوٹیں آ سکتی تھی وہ تمام کے تمام رکاوٹیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے آئی۔ لیکن وہ 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا، وہ بائیکاٹ سے بھی مشرکین مکہ کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوا۔ نقصان اس لیے آتے ہوا کہ قبیلہ بنی ہاشم کے وہ افراد جو مسلمان نہیں تھے لیکن خاندان کی وجہ سے آپ کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن گھاٹی میں 3 سال تک ان کو آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو قبیلہ بنی ہاشم کی اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے اور آج کے باطل پرستوں کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں، جہاں دیکھو مارو، کون سا ہتھیار ہے آج کے بعد میں کہ بائیکاٹ سے بھی نہیں کام چلتا ہے، اپنے موقع پر جمے رہتے ہیں تو پھر حملہ کرو ان پر گولیاں برساؤ، ان پر میزائل برساؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ قتل کر دیا جائے، اور اسی پس منظر میں پھر ہجرت کا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، اور چونکہ پہلے سے یہ بات طے تھی اللہ کے نزدیک بھی کہ آپ کی زندگی کا کچھ حصہ وہ مکہ میں گزرے گا اور کچھ حصہ مدینہ میں گزرے گا۔ توریت میں اور انجیل میں بھی بات لکھ دی گئی تھی، یہود و نصارہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی وہ آخری نبی جس شہر میں پیدا ہوگا وہاں سے وہ ہجرت کرے گا، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر وہاں سے پھر اسلام کو غلبے کے باضابطہ کام انجام پائیں گے۔ چنانچہ یہ جو کچھ تھا ہجرت کا، ڈر کر آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، ڈر رہے تھے تو مشرکین مکہ اللہ کی مشیت کے تحت، ایک منصوبے کے تحت۔ لیکن ہجرت کے سفر کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کچھ آنکھیں آپ کو قتل کرنے کی تلاش کر رہی تھی، مکہ میں جتنے شدید حالات تھے، مدینہ میں اتنے اسلام کے لیے حالات کو اللہ تعالیٰ نے سازگار بنا دیا تھا۔ 3 سال شدید تھے مکہ کے اہل ایمان کے لیے، اور وہی 3 سال مدینہ میں اسلام کی دعوت کے لیے تھے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ بچیاں جو ترانے پڑھ رہی تھی اس کے اشعار ہیں اس میں، وہ بالکل اسی کا جواب تھا مشرکین مکہ کا جو آپ کے ساتھ تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ بچیاں ترانے پڑھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کہ آج ہم پر یہ مکہ مدینہ کی وہ جو رخصتی کی جو گھاٹیاں ہیں وہاں سے چاند طلوع ہوا، چاند طلوع ہو گیا۔ سب سے بڑا منوط، سب سے مصیبت پریشانی کا سبب اللہ کے رسول کو مکہ والوں نے قرار دے دیا تھا، لیکن مدینہ والے اس کے خلاف کہ آج ہم پر چاند طلوع ہو گیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم پر اس کے صلے میں شکر واجب ہے، وہاں قتل واجب ہو گیا تھا۔ اس کا جواب تھا یہ، مشرکین مکہ نے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا تو قتل کی ضد شکر،
تو جہاں کچھ مکہ کے آ کے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہی تھی تو وہاں مدینہ والوں کی زبانیں یہ ترانہ پڑھ رہی تھی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، جو دعوت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے لیے لازم ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ کاش کہ امت مسلمہ، کاش کہ میں بھی اور آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ہم آج کے دور میں کچھ نصیحت حاصل کریں۔ تو آج ہی ہماری جو بے بسی ہوئی ہے، لاچاری ہوئی ہے کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، تو یہ لاچاری بے بسی آج ہماری نہیں ہوتی۔ اور آج بھی اگر ہم نے فیصلہ کر لیا زندگی کے تمام شعبوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنے کا، تو یہ سب ذلت اور رسوائی کے جو بادل ہے اور یہ جو بے بسی ہے، یہ بادل ذلت اور رسوائی کے چھٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی دنیا میں اور اسی سرزمین پر کامیابی کے فیصلے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن شرط یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ہمارے قدم آج اکھڑ گئے ہیں، تو ہمارے قدم جو جمیں گے وہ اللہ کی مدد و نصرت کی بنیاد پر ماضی میں بھی اسی وجہ سے جمے ہیں اور حال میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نصیحت حاصل کرنے، اس سے اپنا علمی اور عملی تعلق رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔